اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. یہ شرک خالی مورتی پوجا کو تھوڑی کہتے ہیں. یہ تو اللہ نے جو قوانین بتائے ہیں، کہا کہ اللہ اپنے اس ایک بھی حکم میں شرک پسند نہیں کرتا. اللہ لا یشرک فی حکمی احدا، ایک کسی حکم کے اندر بھی اللہ کو شرک پسند نہیں ہے کہ آپ دوسروں کے احکامات اور قانون لینے کے بعد اللہ کے احکامات کے ساتھ ملا دیں، شرک ہو گیا. ایک جگہ کہا کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، تم نے اسے دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا رکھا ہے. دوسرے کو الہ بنانے کو تو شرک کہتے ہیں. لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے الہ اللہ کے سوا، اور اگر کسی کو بنا لیا تو شرک ہو گیا. قرآن کی آیت ہے لا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، تم نے اسے دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا رکھا ہے. یہ بھی شرک ہو گیا، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کے تو خلاف ہو گیا. قرآن نے کہا الہ بنا لیا ہے، اللہ کے ساتھ میں دوسرے الہ بنا رکھے. اب وہ الہ محسوس نہیں ہے، نظر آنے والے نہیں ہیں، آکار والے. یہ الہ ایسا ہے جو نظر نہیں آ رہا، جو بنا رکھا ہے، لیکن یہ الفاظ قرآن کے ہیں. تو اب شرک، اب کیا وہ چیزیں، وہ ساری چیزیں جو پہلے ہوئیں، کیا وہ خرابیاں نہیں ہیں؟ اور پھر کیا اور بہت سی چیزیں، یعنی اور اس کے اندر مین چیز کیا تھی؟ اس کے ساتھ میں ایکسپلائٹیشن اور لوگوں کو دبانا اور کچلنا، طاقت کا غلط استعمال. آج نہیں ہے کیا؟ پوری پوری قومیں کچلی جا رہی ہیں، دبائی جا رہی ہیں. اب جو شکل بنی ہے، میں قرآن شریف کی کچھ آیات کے آپ کو حوالے دیتا ہوں. اب جو شکل بنی ہے، اب بھی اللہ کے عذاب آتے ہیں اور اللہ نے انہیں عذاب کہا ہے. میں اس میں سے جلدی جلدی کچھ حوالے آپ کے قرآن سے. سورہ الانعام چھٹی سورت اور آیت نمبر 65 قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. ان سے کہو کہ اللہ اس بات کی قدرت رکھتا ہے، سکشم ہے، قادر ہے اس بات کے اوپر کہ تمہارے اوپر تم پر عذاب نازل کر دے، تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، قدموں کے نیچے سے، یا او یلبسکم شیعاً ویذیق بعضکم بعض، اور یا آپس میں لوگوں کی ایسی لڑائیاں شروع ہو جائیں کہ ایک دوسرے کو سزا مل جائے اس کے ذریعے، ایسی جنگیں آپس میں ہو جائیں، خانہ جنگی ہو گئی. اب یہ جو ساتھ میں کہا کہ اللہ اس بات کے اوپر قادر ہے کہ اوپر سے ایسا عذاب بھیج دے یا تمہاری قدموں کے نیچے سے نکال دے عذاب. پہلے تو قدموں کے نیچے سے عذاب سیلاب کی شکل میں نکل آتا تھا، اوپر سے کنکروں کی بارش کی شکل میں عذاب آ جاتا تھا. اب وہ شکل بند ہو گئی، اور بند اور بھی کیوں ہو گئی ذرا سا سمجھیے اسے. ابھی کل کی خبر ہے، اس کا نام انہوں نے رکھا ہے ایرینا. وہ جو ابھی امریکہ کے اندر ایک طوفان آ رہا ہے، اس کے کچھ شہروں بڑا زبردست طوفان ہے. وہ طوفان جو ہے وہ ابھی نیو یارک میں پہنچے گا، بوسٹن میں پہنچے گا، یہ بھی اطلاعیں ہیں کہ کہاں کہاں پہنچے گا. اور کچھ جگہوں پر ایک آدھ کہاں بھی ہٹ کیا ہے ابھی شام تک، مجھے یاد نہیں رہا نام، بہت زبردست ہے. اب ان کے پاس سیٹلائٹس ہیں، اس سیٹلائٹ سے انہوں نے کئی دن پہلے پریشر ہوا کا کدھر کم ہو رہا ہے، کدھر بڑھ رہا ہے، اس کا ہوا کا رخ کیا ہوگا، یہاں تک آتے آتے رفتار کتنی ہوگی، کس درجے کی تباہی آ سکتی ہے، وہ سب پہلے سے بتا دیا. اب سب پہلے سے بتا دیا تو وہاں پہ انتظام ہو گئے سارے. نقصان اب بھی ہوں گے، لیکن اب زلزلے آتے ہیں تو، اب اگر طوفان آتا ہے تو وہ جن کی معلومات کم ہے وہاں تو تباہیاں بڑی آ جاتی ہیں، لیکن کچھ کے سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ زیادہ ہے، وہ پہلے سے پتہ لگا لیتے ہیں اور سارے انتظام کر لیتے ہیں. نہ زلزلے وہاں اتنا لمبا نقصان پہنچاتے اور نہ وہاں پر
یہ چیز نہ اس جگہ پر سیلاب اتنا نقصان پہنچاتے ہیں اور نہ طوفان اتنا نقصان پہنچاتے ہیں، اور قومیں ہیں نافرمان بچ گئیں، نقصان وہاں نہیں ہوئے. یہاں لاکھوں لوگ مر گئے، بنگلہ دیش میں لاکھوں لوگ مر گئے، سیلاب آئے گا یا اس کے یا قحط پڑ جائے گا، ان کے پہلے سے انتظام ہو جاتے ہیں، سارے انفارمیشن ساری ایڈوانس میں مل جاتی ہیں، قدرتی جو آفتیں آتی ہیں اس کی. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا